بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج منگل ہے اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالصمد نے، پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے ہمارے ساتھ اتنے پروگرامس کیے ڈرائنگ روم میں، اور ہم نے مکمل تعارف سینکڑوں بار ان پروگراموں میں کرایا، تو اس ڈیٹیلز میں اب میں اتنا تعارف نہیں کراتا کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی لوگ اب ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ ضرور کہتا ہوں، وہ آج بھی کہوں گا، اس طرح کہ وہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ دنیا میں جو موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے، جسے سمدہ ہیلنگ انرجی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے متعارف کرائی، اور اس وقت دنیا میں ہزاروں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے یہ انرجی، جو موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی جسے ہم کہتے ہیں، سمدہ ہیلنگ انرجی، یہ آپ نے پوری دنیا میں متعارف کرائی۔ جی اچھا، میں تھوڑا سا ریکی کی طرف آتا ہوں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے محلوں میں یا مختلف علاقوں میں، صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کے اندر، وہاں بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں نے دیکھے کہ ریکی کے حوالے سے ہیں۔ جی، تو جو کہ اس وقت، جس کو کہ جاپان کے بھی 4000 سے زائد جو گرینڈ ریکی ماسٹرز ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جو سمدہ ہیلنگ انرجی ہے وہ اس وقت موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے۔ تو اس حوالے سے انسٹیٹیوٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا ریکی کے حوالے سے ہیں۔ اور کیا آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مختلف پاکستان کے شہروں میں اس طرح کے سمدہ ہیلنگ انرجی کے انسٹیٹیوٹس وغیرہ کھلے ہوئے ہیں؟ بالکل کھلے ہوئے ہیں، اور بلکہ میرے اسٹوڈنٹس تو اٹینمنٹ بھی دیتے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں سمدہ کے۔ اچھا۔ اور ساتھ ساتھ میں نے ماسٹر بنائی ہے، ساتھ ساتھ وہ ہیلنگ بھی کرتے ہیں اور ٹریننگ بھی دیتے ہیں، دونوں ہے، یہاں پر نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ہیں۔ تو یہ تو سمدہ کا بھی چل رہا ہے، لیکن ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کا واقعی زیادہ ہونی چاہیے، لوگ زیادہ اس طرف آنے چاہیے، زیادہ اس کو اپنانی چاہیے، سمجھنی چاہیے سمدہ ہیلنگ انرجی کو۔ تو ریکی اگر اتنے کام کرتے ہیں تو ایک اس سے 99% اگر پاورفل ہیلنگ انرجی ہے، اگر جس کی حقیقت اگر ہے کہ وہ تقریباً 99% پاورفل ہے، تو پھر سمدہ کی طرف کیوں نہ آئیں لوگ؟ ظاہر لوگ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم اتنا ہائی فائی وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے ہیں، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتے ہے، لیکن رزلٹ کس کے ہوتے ہیں؟ جو لوگ ایک بار کلاس لے لیتے ہیں، ایک بار اٹینمنٹ لے لیتے ہیں، ایک دن ان کو محسوس ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے میں ان کو پتہ چلتے ہیں کہ واقعی یہ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے، اور پھر وہ جا کے اپنا کلینکس کھول سکتا ہے، پھر دوسرے لوگ لے آتے ہیں، دوسرے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، بالکل دوسرے لوگ اس وجہ سے آتے دے سکتے ہیں۔ ایک کالر کو میں آپ کی اجازت سے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ السلام علیکم۔ ہیلو، میرا نام شیبا ہے، کراچی سے۔ شیبا کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی شیبا، آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ جی جی میرے 2 مسئلے تھے۔ جی فرمائیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہوں، اور میرے اندر کانفیڈینس کی بھی بہت کمی ہے۔
ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकती, घबराहट होती है, अच्छा मुझे फैसले की भी बहुत कमी है। अच्छा और दूसरा मसला मेरा ये है कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, आपस में लड़ते लड़ते रहते हैं। अच्छा तो क्या मेरा इन मसाइल का हल समझा में मौजूद है? चले शिवा, आपने हमें कॉल किया कि 2 मसले तो नहीं हुए, मेरे हिसाब से 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो इस हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं। बिल्कुल इस हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं। और डॉक्टर साहब ने भी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुने, तो देखिए आपको डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं। आप अपने टेलीविजन सेट के करीब बिल्कुल रहिएगा। इसके हल है। इसके बहुत से डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह समुदाय हीलिंग एनर्जी से ठीक हो रहे हैं। स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसके तजुर्बात है, बल्कि हमारे स्टूडेंट के तजुर्बात रिकॉर्डेड भी चलते हैं मेरे सुबह के जो प्रोग्राम होते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्रोग्राम में। जी जी तो ये तो एक ट्रू है कि कोई ऐसे बीमारियां हैं जो आता कि मेडिकल से ठीक नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह समुदाय हीलिंग एनर्जी से ठीक हुई है। और दूसरा आजकल मकसद डॉक्टर्स ज़्यादातर इस साइड पे आ रहे हैं क्योंकि उनके जो क्लिनिक्स है, उनके जो नेचुरल एक वे है, तो वो साथ साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ करते हैं, समुदाय हीलिंग एनर्जी को अप्लाई करते हैं, तो वो बड़ा अच्छे रिज़ल्ट बताते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होते हैं। उसके साथ साथ अपने क्लिनिक में साथ साथ समुदाय को भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि समुदाय की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती है, मेडिसिन की तरह कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसकी कोई मुज़र असरात नहीं है किसी किस्म के भी। अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को यानी अभी तक तो कई लाख लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, बल्कि करोड़ लोगों ने फ़ायदा उठाया, किसी को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई तकलीफ़ कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। सही। मैं नाज़रीन आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और मैं अक्सर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह की बात मैं कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो हमारे नाज़रीन हैं उसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, इलिटरेट भी होते हैं, या उन इलाक़ों में होते हैं कि जहाँ तालीम इतनी आम नहीं है या तालीम याफ्ता नहीं है। कुछ घरेलू ख़वातीन होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं होती है इंग्लिश से। तो हम जब एक बात ही कह रहे होते हैं कि मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी, तो इसमें जो ख़ास लफ्ज़ आता है, चले एनर्जी का भी अक्सर लोगों को समझ है, पावरफुल भी लोग जानते हैं, ताकतवर, लेकिन हीलिंग क्या होती है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बल्कि मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि जैसे हम कोई हमारे ज़ख्म हो जाता है, हम उस ज़ख्म को ठीक करने के लिए कोई मरहम लगाते हैं, तो मकसद ये होता है कि हम उसको हील कर रहे हैं, उस ज़ख्म को मुंदमिल कर रहे हैं, उस ज़ख्म को ख़त्म कर रहे हैं। तो नाज़रीन मकसद ये होता है कि वो एक समझा जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी जब हम कहते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि किसी भी बीमारी के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कभी एक शिवा हमारे साथ शामिल हुई कि बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे होते हैं, तो अब बच्चे कहना क्यों नहीं मान रहे होते हैं, ये एक मसला है ना, उस मसले को भी हमें हल करना है। तो ये भी समझा हीलिंग एनर्जी से ही हल किया जा सकता है। या कोई बीमारी है, आप दवाई लेकर उसको हल कर रहे होते हैं, तो ना इसमें आपका कोई ऑपरेशन है, ना इसके अंदर आपको कोई मेडिसिन लेनी है, बल्कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप एट्यूनमेंट कहते हैं, आप खुद ऑटोमेटिकली हम आप अपना मैं चाह रहा था कि इलाज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इस अंदाज से बताएं, क्योंकि जैसा हमारे जो नाज़रीन हैं उसमें वो ऐसे भी है कि हो सकता है, मैं एक बार एक प्रोग्राम देख रहा था किसी कैसे इलाके में, तो एक खातून जो हमेशा बड़ी इंग्लिश बोल रही होती है, तो वो खाना सिखा रही थी पकाना, तो ये कह रही थी कि जी आप कोरिएंडर और आप रेड चिली पाउडर ले लें। तो वो जो खातून प्रोग्राम देख रही थी तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया। इत्तेफाक से मेरी उन शेफ़ से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जी आप कहीं कहीं उर्दू भी बोल दिया करें, आप लाल पिसी हुई मिर्च कह दिया करें, बिल्कुल पिसा हुआ धनिया कह दिया करें, तो उससे ये कम से कम लोग समझ लें कि क्या होता है, क्या होता है। बिल्कुल, तो मैं हम तो बड़े सादा ज़बान में बात कर रहे होते हैं, थोड़ा सा हम ये कॉन्सेप्ट लोगों में क्लियर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे
پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی اس لیے ایک طاقتور ہیلنگ انرجی جسے کہتے ہیں طاقتور شفائی توانائی. شفائی توانائی، دیکھیں شفائی توانائی، خوبصورت لفظ آپ نے یوز کیا ہے. شفائی توانائی تو شفا ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ شفا دیتا ہے، چاہے گولی میں ہے چاہے کسی بھی چیز میں ہے. شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. اور یعنی سمدھا ہیلنگ انرجی کا مطلب ہے سمدھا ہیلنگ مین سمدھا کا اخپل اپنا جو مطلب ہے ان کا وہ ہے لائف اینڈ ہیلنگ پاور، یعنی حیاتی اور شفائی قوتیں. حیاتی اور شفائی قوتیں. جی ناظرین، میرا خیال ہے کہ اب بہت کلیئر ہو گیا جو لفظ شفا یوز کے. ہر چیز دیکھیں من جانب اللہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. تو اب آپ ہیلنگ کو جب بھی آپ کے سامنے ورڈ ہیلنگ بولا جائے تو آپ اسے سمجھیے کہ ہمارا مقصد اس سے شفا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. شفا جو ہے ایک ایسے شفا ہے ہمارے ارد گرد اللہ نے پیدا کیے، یہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے کہتے ہیں. تو یہ شفائی طاقتیں ہمارے اللہ نے کائنات میں کریٹ کیے ہیں، کائنات میں پیدا کیے ہیں، کائنات میں موجود ہے. تو اس طرح کے ایک انرجی ہے، ایک شفائی طاقت ہے جس کے انسان کے کچھ انسانی صلاحیتیں جو ہے جو اللہ نے دیے ہمیں، وہ ایک روح کا کنیکشن ہوتا ہے اس پاور کے ساتھ. روح کے کنیکشن ہم کہہ سکتے ہیں، روح کے رابطہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طاقت کے ساتھ جب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے وجود میں وہ شفائی طاقت لے آتے ہیں، اور پھر ہم ان سے بہت سے ایسا لاعلاج بیماری کرونک ڈیزیز علاج کا کرتے ہیں. جو ایک ایسا شخص جو بالکل یعنی چاہے ان پڑھ ہو چاہے وہ پڑھا نہ ہو، وہ شخص بھی اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے ایجوکیشن کا، تعلیم کا، یہ کوئی قائد نہیں ہے اس میں. بچے بھی ہمارے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہیلنگ کا سیشن ہوتے ہیں. اسکندر صاحب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ایکسرسائز کوئی چیز نہیں ہے، بس 1-2 گھنٹے میں لوگ وہ اٹینمنٹ لے لیتے ہیں جسے ہم اجازت کہہ سکتے ہیں. 2 گھنٹے میں ایک وہ اجازت ان کو مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے وہ پاور آ جاتے، وہ طاقت آ جاتے وجود میں، اور پھر وہ چلتے ہیں. اگلا دن جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے بہت سے کرونک ڈیزیز میں ایسے شیئر کرتے ہیں، ایسے بتاتے ہیں اپنے جو بھی ان کے تجربات ہوتے ہیں. یہ 24 گھنٹے میں وہ اپنے تجربات بتاتے ہیں، اور وہ تجربات میں ان کی بہت سی کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ مقصد ایک ٹرو نالج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویورز کو یہ چاہیے، ناظرین کو یہ چاہیے کہ اس کا ایک بار تو آزمائیں تو صحیح. زندگی میں کتنے اخراجات کیے ہم نے، کتنی گھوم پھر کے اور کتنا کچھ ہم نے علاجیں کروائی ہیں. اب ایک چہرے پہ ہم کتنا علاج کرتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی پہ لاکھوں پیسے لیڈیز خرچ کرتے ہیں، اور بہت سرجریاں کرواتے ہیں لوگ. اتنی سرجریز ہوتی ان کی کیونکہ ان کے اندر ایک نیچرل انرجی نہیں ہوتی ہے، ایک قدرتی طاقت نہیں ہوتی، یا قدرتی حسن بھی جسے کہنا چاہیے. قدرتی حسن تو اللہ نے دے چکا ہوتا ہے، لیکن ٹائم پہ یا کوئی ایسا کچھ وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ مصنوعی مشینی دنیا ہے. تو مصنوعی مشینی دنیا میں اگر ہم رہتے ہیں اس میں تو ہمارا چہرہ بھی، اس پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، اس پہ بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں انسان کو. تو سمدھا ہیلنگ انرجی الحمدللہ ایک ہیلنگ پاور ہے، ایک شفائی طاقت ہے جو اس طرح بیماریوں کا علاج کرتے ہیں.